السلام علیکم ڈے ریڈرز اینڈ لسنرز. ناول ہے دل جنون. ایپیسوڈ 5 وائس اوور بائی اروا. اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناول کا آغاز کرتے ہیں. یہ کون رو رہا ہے؟ بلیک مانسٹر نے اپنے آدمی کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا. سر، آپ نے لڑکی لانے کا کہا تھا. وہ جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے، آدمی نے جلدی سے کہا. بلیک مانسٹر نے رات گزارنے کے لیے کسی لڑکی کو لانے کا کہا تھا. اسے میرے کمرے میں بھیجو. بلیک مانسٹر نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا اور وہاں سے چلا گیا. اسے خود کے سامنے گڑ گڑاتی لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں. تھوڑی دیر بعد وہ آدمی روتی ہوئی لڑکی کو گھسیٹتے بلیک مانسٹر کے کمرے میں لے کر آیا تھا، جس نے لڑکی کو اس کے قدموں میں پھینکا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے بیٹھا ہوا تھا. مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اس لڑکی نے بلیک مانسٹر کے پیر پکڑتے کہا تھا، جو اس کی بات سنتے ایک قہقہ لگائے ہنس پڑا تھا. تم خوبصورت ہو، رات حسین گزرے گی. بلیک مانسٹر نے لڑکی کو بالوں سے دبوچتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کہا. اگر تم نے آج رات مجھے خوش کر دیا تو صبح ہوتے ہی تم صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ سکتی ہو، ورنہ تمہاری لاش تمہارے گھر پہنچ جائے گی. بلیک مانسٹر نے سرد لہجے میں کہا. اس کا لہجہ سامنے والی لڑکی کو خوفزدہ کر گیا تھا. پلیز مجھے چھوڑ دو، میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لڑکی نے بے بسی سے کہتے ہاتھ جوڑے تھے اور اس کی بات سنتے بلیک مانسٹر کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا. کمینی عورت، تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بلیک مانسٹر نے اس کے نازک گال پر زوردار تھپڑ مارتے کرختگی سے کہا. وہ لڑکی تکلیف کے مارے اونچی آواز میں رونے لگی تھی، جبکہ بلیک مانسٹر نے اسے کندھے پر اٹھایا اور بیڈ پر لا کر زور سے پٹکا. جو رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ بے رحم درندہ بنا اس پر جھکتا چلا گیا. ایک اور معصوم اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے والی تھی. یہاں سین چینج ہو جاتا ہے. موم، مجھے اس ذات سے شادی نہیں کرنی. آپ لوگ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ شیبا نے اگلی صبح اپنی ماں کو دیکھتے کہا. پوری رات اس کی پریشانی میں کٹی تھی. کیوں ذات میں کیا برائی ہے؟ اچھا خاصا ہے، امیر ہے، پڑھا لکھا ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اور اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے. اب یونیورسٹی جاؤ، مجھے بحث نہیں کرنی. شبانہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا. لیکن موم، شیبا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شبانہ بھی نہ اس کی بات سنتے وہاں سے چلی گئی. پیچھے شیبا نے زور سے اپنا پیر پٹکا اور غصے سے وہاں سے چلی گئی. شیبا بنا ناشتہ کیے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی. سہرش، افرا کہاں ہے؟ شبانہ نے سہرش کو دیکھتے پوچھا. بی بی جی، میں اسے ہر جگہ دیکھ چکی ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آئی. سہرش نے پریشانی سے کہا. کیا مطلب؟ یہیں کہیں ہوگی، گھر سے باہر تو جاتی نہیں ہے. کہاں چلی گئی وہ؟ شبانہ نے پریشانی سے کہا. کیونکہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ خالد کو کیا جواب دیتی؟ کل خالد نے افرا کا پوچھا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آرام کر رہی ہے. شبانہ نے خالد کے سامنے افرا کو کچھ نہیں کہتی تھی. خالد جانتا تھا کہ افرا کو وہ پسند نہیں کرتی، اس لیے خالد نے جب کمرے کی بات کی تو شبانہ نے منع کر دیا کہ وہ اسٹور روم میں ہی رہے گی. وہ بھی اچھا خاصا کمرہ ہے. خالد نے اسٹور روم میں بیڈ وغیرہ رکھوا دیا تھا تاکہ افرا کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ وہ شبانہ سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ شبانہ افرا کا خیال رکھتی ہے، لیکن وہ افرا کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی وہ اسے معلوم نہیں تھا. تم نے اسے چھت پر دیکھا؟ شبانہ نے پریشانی سے پوچھا. ابھی تھوڑی دیر بعد خالد نے آ کر افرا کا پوچھنا تھا. بی بی جی، میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ہے. سہرش نے جلدی سے کہا. کون نہیں مل رہا؟ خالد کی بھاری آواز پر شبانہ گھبرا گئی تھی. وہ صاحب، افرا نہیں مل رہی. اس سے پہلے کہ شبانہ کچھ کہتی، سہرش نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی شبانہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گی اور افرا کا نہیں بتائے گی. کیا؟ کہاں گئی وہ؟ پورے گھر میں دیکھو، باہر تو وہ جاتی نہیں ہے. خالد نے پریشانی سے کہا. صاحب، میں پورے گھر میں دیکھ چکی ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں ہے. آخری بار کس نے اسے دیکھا تھا؟ خالد نے شبانہ کو گھورتے ہوئے پوچھا. وہ رات چھت پر کپڑے لینے گئی تھی، اس کے بعد نظر نہیں آئی. شبانہ نے خالد کو دیکھتے ہوئے کہا. ڈھونڈو اسے پورے گھر میں اور باقی سب ملازمین سے بھی پوچھو، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو. خالد نے پریشانی سے کہا اور خود بھی وہاں سے افرا کو تلاش کرنے کے لیے چھت کی طرف چلا گیا. جہاں بھی گئی اچھا ہوا چلی گئی، شبانہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے غصے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی. دوسری جانب شیبا یونیورسٹی جانے کے بجائے ارباز کے فلیٹ پر آ گئی تھی. ارباز اس کا کلاس فیلو تھا اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ ارباز نے شیبا کو دیکھتے پوچھا. اس نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے شیبا کو دیکھتے حیران ہوا تھا. اس نے آج یونیورسٹی نہیں جانا تھا اور یہ بات وہ شیبا کو بتا چکا تھا. مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شیبا نے پریشانی سے اندر آتے کہا. ٹھیک ہے، پہلے تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، ارباز نے کہا، لیکن شیبا نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکا. میرے گھر والوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور اگلے ہفتے میرا نکاح ہے.
प्लीज़ मुझसे निकाह कर लो। शिबा ने आंखों में आंसू लिए कहा। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अरबाज शिबा के जितना अमीर नहीं था और शिबा जानती थी कि उसकी माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। लेकिन बिना वालिदैन की मर्ज़ी के हम निकाह कैसे कर सकते हैं? अरबाज ने परेशानी से कहा। वो कभी नहीं मानेंगे और तुम चाहते हो मैं किसी और से शादी कर लूँ? शिबा ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ, अरबाज ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। तुम सच कह रहे हो ना? शिबा ने कन्फर्म करना चाहा। बिल्कुल, और तुमने नाश्ता नहीं किया होगा, चलो दोनों साथ करते हैं, अरबाज ने खड़े होते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। शिबा ने मुस्कुराकर उसे देखा था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अरबाज उनके जितना अमीर है या नहीं। वो थोड़ी नकचिड़ी ज़रूर थी, लेकिन अरबाज से मोहब्बत करती थी और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। किंग इफ़रा को अपने घर ले आया था, जिसके बारे में सिर्फ यशम को मालूम था। इफ़रा को वो अपने घर ले तो आया था, लेकिन उसका दिल उसे देखने को कर रहा था। रात की वो बेहोश पड़ी थी। किंग अपने दिल की आवाज़ सुनते ही उसके कमरे की तरफ गया, जहाँ उसने इफ़रा को रखा था, जो अभी तक बेहोश लेटी हुई थी। किंग चलता हुआ उसके पास आया और वहीं बैठकर उसके खूबसूरत चेहरे को तकने लगा। इस वक्त उसने मास्क नहीं पहना था। उसकी खूबसूरत काली और गहरी आंखें इफ़रा के दिलकश चेहरे पर जमी थी। जब भी वो इफ़रा से मिला था, अंधेरे की वजह से ठीक से उसे देख नहीं पाया था, लेकिन इस वक्त वो उसे आराम से देख सकता था। उसके लंबे लाइट ब्राउन बाल, सफ़ेद रंगत, तीखा नाक और नाक में पहनी हुई छोटी सी बाली, जिसने उसके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। गुलाबी छोटे होंठ और चेहरे पर मासूमियत लिए हुए बेहोश लेटे वो किंग के दिल को धड़का गई थी। जब किंग की नज़रें इफ़रा के चेहरे से होते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर पड़ी, किंग के खूबसूरत चेहरे के तासुरात तब्दील हुए थे। किंग की आंखों में चमक उभरी थी। बेख्याली में पहले उसने हाथ की उंगली से उसकी गर्दन पर लकीर खींची और फिर इफ़रा की शफाफ गर्दन पर झुका और वहाँ अपने होंठ रख दिए। वो खुद भी नहीं जानता था कि बेखुदी की आली में वो क्या कर रहा है। इफ़रा के करीब आते ही वो खुद को भूल जाता था। जब वो होश में आया तो फ़ौरन पीछे हुआ। उस लड़की में कुछ तो खास है जो किंग को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। चेहरे पर मासूमियत, कातिलाना आंखें, लेकिन हर धोखा खूबसूरत ही होता है। किंग का लहजा पल भर में सर्द हुआ था और पीछे हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। इस वक्त उसने ब्लू जीन्स और साथ ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, जिसके बाजू उसने कोहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। ऊपरी 2 बटन खोले, जिसमें उसका चौड़ा सीना नजर आ रहा था। सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। इफ़रा थोड़ा कसमसाई। किंग खड़ा उसे देख रहा था। इफ़रा ने आंखें खोले, पहले ऊपर छत की तरफ देखा, फिर सामने खड़े किंग को देखा। खौफ से फ़ौरन उठ बैठी थी, लेकिन सामने हैंडसम से इंसान को देखकर उसकी आंखें मज़ीद फैल गई थी। जारी है। ये तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।